السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین، جب حاسدین نے یہ دیکھا نا کہ اب یہ دعوت اسلامی کے خلاف ہماری ویڈیوز کام نہیں کر رہی، اور جب حاسدین مخالفین شر پسند لوگوں نے یہ گمان کیا کہ لو جی آپ اس تحریک کے اوپر ہمارا اس طرح کے بلا وجہ ویڈیوز بنانا فائدہ نہیں دے رہا، تو اب حاسدین ایک اور بہانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ اب وہ حاسدین شر پسند لوگ جو ہیں وہ امیر اہل سنت کی ذات پہ انگلیاں کس رہے ہیں، اور امیر اہل سنت کی ذات کے بارے میں اب وہ گمان یہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز اور پوسٹ کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں اہل سنت کے جو امیر ہے مولانا الیاس ستار قادری، ان کو تو نماز نہیں پڑھنی آتی، یعنی کہ جو شر پسند جس کو خود نہیں پڑھنی آتی شر پسندوں کو، حاسدین کو، وہ حاسدین امیر اہل سنت کے بارے میں گمان کر رہے ہیں اور یہ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں مولانا الیاس ستار قادری کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اور وہ تو رکوع نہیں صحیح کر سکتے، اپنی ضعیف العمری کی وجہ سے صحیح سجدہ نہیں کر سکتے، اور ساتھ پھر دوسرا بہانہ جو شر پسند ہے انہوں نے دوسرا بہانہ یہ بنا دیا، دیکھیں جی جب ایک جناب اپنے آپ کو ولی کہنے والا خود اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا، کہ وہ خود صحیح طرح سے نماز نہیں پڑھ سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، تو یہ سنی سارے پاگل ہو گئے ہیں، یہ سنی ان سے مدد مانگتے ہیں، یہ سنی اللہ کے اولیاء کو مانتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی خود اپنی مدد نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین یہ بات اب ذہن نشین فرما لے، اس طرح کے حاسدین کو یہ میسج پہنچا دے کہ اب آپ کی دال گلنے والی نہیں ہے، اللہ کے کرم سے یہ دعوت اسلامی تحریک ہے، اس کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے گئے، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ تحریک کوئی ختم ہونے والی تحریک نہیں ہے، اور یہ چار اس طرح کے لوگ ویڈیوز بنانے کے بعد گمان کرے لو جی ہماری ویڈیو پھیلے گی اور لوگ اس تحریک کو چھوڑ جائیں گے، لوگ اس تحریک کے جناب چندہ دینا چھوڑ جائیں گے، یہ جناب آپ کی غلط سوچیں ہیں، آپ کی غلط باتیں ہیں، غلط نظریات ہیں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی تحریک ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں میرے پیارے معزز ناظرین کہ امیر اہل سنت کی سبقت عمر مبارک 70 سے کراس ہے، یعنی کہ اتنے ضعیف العمر ہو گئے ہیں ابھی وہ صحیح نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، صحیح رکوع نہیں ہوتا۔ اب یہ میرا سوال حاسدین مخالفین شر پسند لوگوں سے ہے کہ جنہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جناب جو ولی خود نماز صحیح نہیں پڑھ سکتا اس سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، اللہ کے اولیاء کو ماننا جائز نہیں ہے، اس عقل کے اندھے سے میں سوال کرتا ہوں کہ جناب اگر تو نے 4 کلاسوں کی پڑھی ہے تجھے وسیلے کی ڈیفینیشن آتی ہے؟ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلے کے جناب کتنے اس کے معانی، کتنے اس کے رموزات، کتنے مفاہیم ہیں؟ اس عقل کے اندھے سے بندہ سوال کرے کہ تو نے جناب یہ اعتراض امیر اہل سنت کی ذات پہ کر دیا ہے، یہ امیر اہل سنت کی ذات وہ ذات ہے جس نے کم عرصے کے اندر اتنا دین اسلام کا کام کیا، تو اس شر پسند بندے سے پوچھنا چاہیے کہ جناب تو اس جوانی کے عالم میں تو نے کتنا دین کا کام کیا؟ امیر اہل سنت اتنے ملکوں میں دین کا کام کر چکے، اتنی تحریک کا کام پہنچا چکے، دین کا نام کر چکے ہیں، اس شر پسند سے پوچھنا چاہیے کہ تو نے کتنا دین کا کام کیا ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں میرے پیارے معزز ناظرین امیر اہل سنت کے بارے میں اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے، ابھی تک ان کا دین کے بارے میں اتنا جذبہ ہے کہ ابھی بھی جناب وہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، دین کی محافل، دینی محافل، دین اسلام کے متعلق مسائل کی محافل سجاتے ہیں۔ تو ان شر پسند لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں جناب 4 پیسے وصول کرنے کے لیے، 4 ویوز لینے کے لیے، 4 سبسکرائبر لینے کے لیے اس تحریک کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہو یار؟ جب انہوں نے دیکھا ہماری دال نہیں گل رہی، اس تحریک کے بارے میں اس کے خلاف ہم نے بڑی ویڈیوز بنائی، ہماری کوئی ویڈیو کام نہیں کر رہی، تو بالآخر کہ جب دشمن دلیل کے میدان میں کمزور ہوتا ہے تو پھر بونگیاں مارتا ہے، تو اب ان حاسدین کو کچھ نظر نہ آیا، پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا نا جس طرح چوہا وہ سوراخ اپنی بل بناتا ہے نا، تو اب ان حاسدین شر پسندوں نے ایک اپنا سوراخ بنا لیا، ایک نشانہ کا ہدف بنا لیا کہ یار اب ہمارا تیر لگنا چاہیے تو مولانا الیاس ستار قادری پہ لگنا چاہیے، ان کے فالوور، ان کے مریدین بہت زیادہ ہے، ان کے جناب کروڑوں کی تعداد میں ان کے مرید ہیں، تو اگر ہم ان کو نشانہ بنائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے لوگ ان کو چھوڑ جائیں۔ یہ آپ کی بھول ہے، یہ جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ بھول ہے میرے پیارے معزز ناظرین کہ اس طرح وہ دین اسلام کہ جناب اہل سنت کے جو امیر ہے مولانا الیاس ستار قادری، ان کو وہ لوگ ان کو چھوڑ جائیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، بلکہ اس تحریک کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ہے۔ اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں وسیلے کے بارے میں،
میرے پیارے معزز ناظرین، وسیلہ یہ ہے کہ ہم کسی کا واسطہ دے. مثال کے طور پہ میں لاہور گیا داتا صاحب، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ داتا صاحب ہی مجھے بیٹا دے، داتا صاحب ہی میری حاجت پوری کرے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دراصل بات یہ ہوتی ہے، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، الہی وہ تیرے نیک بندے ہیں، ان نیک بندوں کے صدقے سے ہماری فلاح پریشانی دور فرما، ان نیک بندوں کے صدقے سے ہماری جائز حاجت پوری فرما. یہ تو بالکل قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو کس عقل کے اندھے نے کتنا کمال کا جناب کام کر دیا کہ امیر اہل سنت کو نماز نہیں آتی، اس وجہ سے اللہ کے اولیاء سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. تو اس عقل کے اندھوں کو کروڑوں سلامتی نہیں ہے، بلکہ اس کو لاکھوں کروڑوں. اب میں کیا اس میں بات کر سکتا ہوں میرے پیارے معزز ناظرین، اس چیز کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. اور اس طرح کے جو شر پسند ہے وہ کوئی دین کا نقصان نہیں کرنے والے، باقاعدہ یہ طریق آگے کی آگے طرف جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میر اہل سنت کو بھی سلامت رکھے اور دعوت اسلامی کے اوپر اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی کامیابی عطا فرمائے. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دے. وما علیہ الا البلاغ المبین.